اور خاص طور پہ نوید خان صاحبہ کا اور عدنان سلیم صاحب کا اور جلیل نظامی صاحب کا اور میرے دوست اور ابھی جیسے آپ نے مقطع کے 2 مصروں کی بات کہی تھی تو دونوں مصرے تو میں نے سن لیے، اب میں کیا کہوں میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ کہنے اب آپ کا حکم ہے تو کچھ جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے برا بھلا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور میں بہت ممنون ہوں، میں نے بہت مجھے اس وقت فیض کے یعنی اتنے اچھے لوگوں میں بیٹھا اور اتنے اچھے لوگوں کو سنا میں نے، تو جیسے فیض نے کہا ہے کہ اے میرے بھائی یہ اعزاز میں پہنوں کیوں کر، مجھ سے لے لو میری سب چاک قمیصوں کا حساب۔ تو میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ اتنا اچھا سننے کے بعد اور اتنے اچھے لوگوں میں میں ممنون ہوا آپ کا سلمان صاحب۔ ابھی اور خاص طور پہ مجھے جو یہاں کئی شاعروں سے، ایک تو یہ کہ مجھے ایک اپنا ہم وطن بھی یہاں مل گیا، جی ہاں ذیشان صاحب، کیونکہ وہ ان کا شعر ہے کہ کیا کہتے ہیں عرفان صدیقی کا کہ 2 جگہ رہتے ہیں ہم، ایک تو یہ شہر ملال اور ایک وہ شہر جو خوابوں میں بسایا ہوا ہے۔ تو میں نے 2 شہر خوابوں میں بسائے ہیں اپنے، ایک تو بدایوں جہاں میں پیدا ہوا ہوں جس کا ذکر آپ نے کیا اور وہاں جاتا رہا ہوں میں، اور دوسرا حیدرآباد جہاں میں 4ٹھی جماعت سے لے کے ایم ایس سی تک میں نے تعلیم حاصل کی، اور میں بہت بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ اور ابھی جیسے اجے مشر صاحب نے کہا کہ اس کی باتیں وہ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہنے سے اعتراض کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ہماری اردو کی شاعری ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، یعنی ہمارے جتنے بزرگ شاعر ہیں، جتنے کلاسک ہیں، بلکہ جاوید اختر ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں، ان کے والد جانثار اختر تو کچھ اور ہی طرح کے شاعر تھے، تو انہوں نے تو ایسے ایسے شعر کہے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہا ہے بڑی یعنی کافی عمر ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے عشق بھی کیا اور شعر بھی کہے، تو کہ نہ جانے پیار نے کیا کیا تجھے پکارا ہے، نہ جانے کتنے تیرے کا نام یاد آتے ہیں، اور یہ شمع کون جلائے یہ جام کون بھرے، ذرا ذرا سے تیرے کام یاد آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تو ایک روایت رہی ہے اردو شاعری کی، اور مجھے کوئی اور زبان آتی بھی نہیں، صرف عشق و محبت کی زبان ہی آتی ہے، تو وہی، اور مجھے بلکہ یہاں جیسے آپ نے ابھی جلیل صاحب نے احمد مشتاق کا شعر پڑھا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے دیوانے میں۔ تو احمد مشتاق سے میں ملتا رہا ہوں، اور آپ سے بھی نیاز حاصل رہا ہے مجھے، آپ شاید بھول گئے ہوں گے کہ ویسے مومن نے کہا بھی ہے کہ یاد رکھ بھول گیا جس کو وہی یاد رہا، تو شاید آپ کو یاد آ جائے، فاروقی آئے تھے جب، شمس العین فاروقی، تو آپ نے انہیں یاد کیا تھا اور فاروقی نے مجھے بھی بلا لیا تھا، کہا تھا تم بھی آ جاؤ۔ تو بہرحال میں یہاں اپنی بیاض لے آیا ہوں چھوٹی سی، لیکن آپ لوگ خوف نہ کھائیں، میں صرف 2-2.5 غزلیں سناؤں گا، یہ اتنی غزلیں اس میں ہیں۔ تو پہلے غزل سنیے کہ اپنا شہکار ان ماسٹر پیس، ابھی اے میرے بتگر نہ بنا، اپنا شہکار ابھی اے میرے بتگر نہ بنا، اور دل دھڑکتا ہے میرا تو مجھے پتھر نہ بنا، دل دھڑکتا ہے میرا تو مجھے پتھر نہ بنا۔ اور شعر سنیے کہ آتی جاتی ہوئی سانسوں پہ لکیریں مت کھینچ، کیا بات، آتی جاتی ہوئی سانسوں پہ لکیریں مت کھینچ، اور میری تصویر مجھے پاس بٹھا کر نہ بنا، میری تصویر مجھے پاس
بٹھا کر نہ بنا اور قید آوارگی جاں ہی بہت ہے مجھ کو. کیا اچھا مصرع ہے. قید آوارگی جاں ہی بہت ہے مجھ کو، ایک دیوار میری روح کے اندر نہ بنا. ایک دیوار میری روح کے اندر نہ بنا. اور شعر سنیے کہ آپ نے ایک شعر سنایا تھا جلیل صاحب نے کہ کیا تھا کہ کچھ یہی مضمون تھا کہ سیف نظامی صاحب سے آتا ہے کہ ایک قطرہ تھا تو چاہا کہ سمندر. تو میں نے لکھا ہے کہ ایک تیرا دھیان جو ٹوٹا تو بکھر جاؤں گا. ایک تیرا دھیان جو ٹوٹا تو بکھر جاؤں گا. مجھ کو ایک لہر پہ بہنے دے سمندر نہ بنا. مجھ کو ایک لہر پہ بہنے دے سمندر نہ بنا. اور یہ غزل اور سن لیجیے کہ میں ساری غزلیں اٹھا لایا کیوں مجھے اندازہ نہیں تھا. میں پہلے کبھی آیا نہیں یہاں کہ یہاں پتہ نہیں کیسا مزاج ہو لوگوں شاعری کا. سن لیجیے غزل کہ خواہشوں کی تیز رفتاروں کے بیچ، خواہشوں کی تیز رفتاروں کے بیچ میں کھڑا تھا بھاگتی کاروں کے بیچ. واہ واہ خواہشوں کی تیز رفتاروں کے بیچ کیا کہنے واہ. میں کھڑا تھا بھاگتی تاروں کے بیچ اور کاروں کے بیچ. اور وہم ابعاد ثلاثہ اور میں، واہ وہم ابعاد ثلاثہ اور میں قید ہوں ان چار دیواروں کے بیچ. قید ہوں ان چار دیواروں کے بیچ اور دور تک میرے لہو کی ایک لکیر. کیا کہ دور تک میرے لہو کی ایک لکیر طائروں کی ڈولتی ڈاروں کے بیچ. طائروں کی ڈولتی ڈاروں کے بیچ اور آسماں کی طرح سر پر ماں کا ہاتھ. آسماں کی طرح سر پر ماں کا ہاتھ اور میرے آنسو چاند اور تاروں کے بیچ. میرے آنسو چاند اور تاروں کے بیچ. اور ابھی جگر صاحب کی بات ہوئی کہ ہم شاعروں میں عام طور پہ دو کمزوریاں بہت پاپولر ہیں شاعروں کی. ایک تو مینوشی اور دوسرے آج کل کے جو بات کے جو شاعر آئے ہیں رمی کھیلتے تھے بہت. جگر صاحب کا بھی ذکر کیا. جگر صاحب رمی کھیلتے تھے بہت. ہم نے دیکھا ہے جگر صاحب کو رمی کھیلتے ہوئے. اور شہریار بہت رمی کھیلتے تھے. ہم سب لوگ کھیلتے ہیں. تو میں بھی تھوڑا بہت رمی کھیلتا تھا. تو دیکھیے شعر ہے کہ کچھ رمی کھیلیں پھر اس کے خط پڑھیں. کچھ رمی کھیلیں پھر اس کے خط پڑھیں. کاٹ دیں یہ رات غم خواروں کے بیچ. کاٹ دیں یہ رات غم خواروں کے بیچ. اور ایک اور سن لیجیے کہ ایک غزل اور سنا دیتا ہوں آپ کو کہ خشک پتوں پر اپنا نام لکھیں. خشک پتوں پہ اپنا نام لکھیں. بین کرتی ہوا کے ساتھ چلیں. واہ بین خشک کرتی پتوں پر اپنا نام لکھیں. بین بین کرتی ہوا. کرتی ہوا کے ساتھ چلیں اور جس سے لی تھیں اسی کو لوٹا دیں. واہ جس سے لی تھیں اسی کو لوٹا دیں. یہ رہیں صبحیں یہ تیری شانیں. ہمیں یہ رہیں صبحیں یہ تیری شانیں. اور شعر سنیے کہ دیکھیں کیا کر رہی ہے تنہائی. دیکھیں کیا کر رہی ہے. دیکھیں کیا کر رہی ہے تنہائی. آج اپنے ہی گھر پر دستک دیں. آج اپنے ہی گھر پر دستک دیں. اور شعر سنیے کہ دل آج غم کو لے جائیں ایک پہاڑ پر آج. غم کو لے جائیں ایک پہاڑ پہ آج اور اس بے حیا کو دھکا دیں. اور اس بے حیا کو دھکا دیں. دل میں جلتا ہے ایک چراغ جلے
अब अगर तेरा नाम भी हमने। वाह और एक चंद शेर और सुना दूँ आपको कि कहाँ गई है? हाँ सुनिए कि सरसब्ज चमन मेरा, ये दुआया है, मतलब कि सरसब्ज चमन मेरा ऐ बाद सबा रखना, सरसब्ज चमन मेरा ऐ बाद सबा रखना, हर फूल खिला रखना, हर बात हरा रखना। और शेर सुनिए कि ये कब से नहीं रोई, ये कब से नहीं सोई, ये कब से नहीं रोई, ये कब से नहीं सोई, इन जाती आँखों पर तुम हाथ जरा रखना, इन जाती आँखों पर तुम हाथ जरा रखना। और ये नक़्द दिलो जाही बस अपना सलासा, बस अपना असासा है, ये नक़्द दिलो जाही बस अपना असासा है, मैं दिल की खबर रखूं तुम जहाँ का पता रखना। वाह ये नक़्द दिलो जाही बस अपना असासा है, मैं दिल की खबर रखूं तुम जहाँ का पता रखना। और शेर सुनिए कि वो चाँद जो तकता है खिड़की की सलाखों से, क्या वो चाँद जो तकता है खिड़की की सलाखों से, दरवाजे से आएगा दरवाज़ा खुला खुला। रखना। वो वाह, चाँद जो वाह, तकता वाह, है वाह, खिड़की की सलाखों से, अच्छा दरवाजे से आएगा दरवाज़ा खुला रखना। और ये नक़्द दिलो जाही बस अपना असासा है, मैं दिल की खबर रखूं तुम जहाँ का पता। शुक्रिया। वाह हजरात, ये थे आज के सदर मुशायरा मोहतरमुल मकाम मुसफ़ इकबाल तौसीफ़ी साहब, जो अपने कलाम और सदारती कलमात से हमें नवाज रहे थे। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि बावजूद उसके कि वो इलालत के बावजूद हमारी दावत को उन्होंने कबूल किया और मसनद सदारत पर आखिर तक मुतमक्किन रहे। मैं यहाँ के बज़्म गज़ल के बानियान जनाब अदनान सालम साहब और मोहतरमा नरजिस खान साहिबा और उनके तमाम रफ़क़ाए कार और उनके मुआविनीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 2024 का ये सालाना मुशायरा कामयाबी के साथ, बहुत खूबी के साथ हमकिनार किया और इंशाअल्लाह अगले साल तक ये मुशायरा मुलतवी होता है। मैं इस सिलसिले में अभी कुछ बाकी हैं मरासिम, वो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब अदनान सालम साहब के कि वो